اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو دانیال وائس چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے 9 مئی کا واقعہ جو پاکستان کے اندر ہوا ہے، یہ کہ پری پلان منصوبہ تھا۔ آج یقیناً میں ایسے پوائنٹ ڈسکس کروں گا جو اس بات کا ثبوت دیں گے کہ یہ واقعی ایک پری پلان منصوبہ تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹی زائد، یہ بات تو ناظرین ہم سب نے سنی ہوئی ہے، لیکن آج کل یہ جو بات ہے، یہ پاکستان کے جو حالات، موجودہ حالات ہیں، ان کے اوپر یہ بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج سے 14 ماہ پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا تو عمران خان صاحب نے ایک ہی بات کہی کہ میری حکومت کے خلاف، میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ انہوں نے بلکہ ایک لیٹر بھی دکھایا جو اس سے سازش کو ظاہر کر رہا تھا، لیکن پبلک تو بات کو سمجھ گئی کہ یہ سازش ہے، لیکن کچھ جو مخالفین، عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اصل میں یہ سازش اس طرح سے بنائی گئی تھی کہ عمران خان کی حکومت کو نہ صرف ختم کرنا ہے، بلکہ آئندہ بھی اس کو الیکشن کے اندر آنے نہیں دیا جائے گا۔ اب کوئی جوازیت نہیں مل رہی تھی، تو سٹیپ بائی سٹیپ ان لوگوں نے عمران خان کو نااہل کروانے میں اور اس کی پارٹی کو ختم کروانے میں کچھ اقدامات کیے ہیں، جو سٹیپ بائی سٹیپ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ عمران خان صاحب نے یہ بات اپنی حکومت جب ان کی ختم ہو گئی تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ آپ الیکشن کروائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کس کو الیکٹ کرتی ہے، لیکن اس بات کے اوپر بھی کوئی غور نہیں کیا گیا اور اس بات کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ پھر عمران خان صاحب کی مقبولیت دن بہ دن زیادہ ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب کا گراف جو تھا، وہ ووٹ گراف جو تھا وہ بڑھ رہا تھا۔ اب جو عمران خان صاحب کے مخالفین تھے، انہوں نے سوچا کہ آج اگر عمران خان صاحب کی پوزیشن اس طرح کی ہے تو یہ آنے والا ٹائم جو ہوگا، یہ ظاہر ہے 2 اکثریت لے کے یہ عمران خان صاحب نئی حکومت بنائیں گے، اور یہ پھر ایسے قانون سازی کی جائے گی کہ شاید یہ سب کے لیے پرابلم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پھر یہ ایک پلان ترتیب دیا کہ، اور یقیناً بلکہ یہ سامنے آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو ایک جلسہ کرنے کے دوران ان کو گولی مروائی گئی، اور اس گولی مارنے میں یہ ایک سازش اگر نہیں تھی تو فوراً گولی لگنے کے بعد ملزم کو گرفتار کیا گیا، اور اس سے فوراً ایسا بیان دلایا گیا کہ جو لگتا تھا کہ یہ بھی پری پلان منصوبہ تھا۔ اور عمران خان صاحب نے ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کی درخواست ان کی کہنے کے مطابق نہیں کی گئی، اور بہت دنوں کے بعد اگر درخواست ہوئی بھی تو اس کے اندر کچھ ایسے معاملات کیے گئے کہ وہ ایف آئی آر کوئی ان کو فیور نہیں کر رہی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان تھے جن کے ساتھ اس طرح کی بات کی گئی۔ اگر یہ ایک عام شہری ہوتا کوئی آدمی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو بھی لوگ اس گناہوں جرم میں ملوث تھے، ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے تھی، اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی کہ یہ کس نے عمران خان صاحب کو گولی ماری ہے اور کیوں ماری ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، لیکن ایسی کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے پھر اپنی ایجیٹیشن کو جاری رکھا۔ اب عمران خان صاحب کو جب سے گولی لگی ہے تو ان کی جو پبلک میں جو پوزیشن تھی تو وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ عمران خان صاحب پبلک کے اندر اور زیادہ مقبول ہو گئے، اور ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ سازش بھی ناکام ہو گئی۔ تو اب
جو تیسرا مرحلہ تھا، اس میں یہ پلان بنایا گیا کہ آخر اس کو کیسے گرایا جائے، اس کی مقبولیت کو کیسے ختم کیا جائے، کیونکہ الیکشن کے اندر تو اس کو پہلے سے پلان کیا گیا تھا کہ اس عمران خان صاحب کو الیکشن کے اندر نیکسٹ ڈے نہیں آنے دیا جائے گا، لیکن کوئی جوازیت نہیں مل رہی تھی۔ تو پھر دوبارہ ایک نیا پلان تیار کیا گیا کہ اس کے عمران خان صاحب کے اوپر کچھ من گھڑت کیسز بنائے گئے، بہت بڑی تعداد کے اندر مختلف جگہوں سے کیسز بنوائے گئے کہ چلو ان کیسز کے اندر ان کو نائل کرواتے ہیں یا ان کو جیل کے اندر ڈال دیں گے تو اس کی مقبولیت میں اور کمی ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جتنے کیسز بھی ان کے اوپر کیے گئے، الحمدللہ ان کیسز کے اندر ان کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہوئی، کوئی اس طرح سے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اب یہ منصوبہ بھی ناکام لگتا تھا، تو الیکشن کا ٹائم بھی وہ نزدیک آتا جا رہا تھا، تو اس لیے نیکسٹ ایک پری پلان کیا گیا کہ اب لوگوں کے اندر سے ان کی مقبولیت کو کیسے ختم کیا جائے۔ وہ واقعہ 9 مئی کا ہے۔ عمران خان صاحب کو عدالت کے ایریے سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، جو تو سب سے پہلے تو یہ غیر آئینی کام کہ احاطۂ عدالت میں کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، جو ایسا کرے گا تو ان کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے اور یہ توہین عدالت کا کیس بنتا ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی ایسا کیس بھی نہیں بنایا گیا۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا اور عمران خان صاحب دوبارہ سپریم کورٹ نے ان کو دوسرے دن ضمانت دے دی، اور انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غیر آئینی گرفتاری ہے، ان کو پھر فور چھوڑا جائے، تو عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اس دوران جو مظاہرین تھے، جو عمران خان کے چاہنے والے تھے، ظاہر ہے اس ملک کی بہت بڑی جماعت تھی پی ٹی آئی، اس کے جو کارکن تھے وہ اشتعال میں آئے، انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، ایجیٹیشن کی، جس کے اندر کوئی ایسے کام بھی ہوئے جو املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ نہ جانے اس کے اندر کون لوگ تھے، یہ ہمیں معلوم تو نہیں ہے، لیکن بظاہر جو ایجیٹیشن تھی وہ عمران خان صاحب کے لیے تھی، تو اس کے اندر کچھ ایسا جلاؤ گراؤ کیا گیا۔ تو اب اس کے اندر یہ پہلے سے یہ پلان تھا کہ جب عمران صاحب کو گرفتار کریں گے تو پکی بات ہے کہ عوام کا ری ایکشن آئے گا، اور عوام ایسے ہی گراؤ جلاؤ کرے گی، املاک کو نقصان پہنچائے گی، تو ہمارے لیے ایک جوازیت بن جائے گی اور عمران خان صاحب اور اس کی پارٹی کو ختم کر لیا جائے گا۔ تو یقیناً وہ اپنے پلان میں کامیاب ہوئے۔ اس کے لیے یہ اگر کوئی کہے کہ یہ بات درست نہیں ہے تو درست ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لیے کچھ پوائنٹ ہیں، میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اگر یہ پری پلان منصوبہ نہیں تھا تو ایسا کیوں کیا گیا۔ جب پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کوئی بھاگنے والے نہیں تھے کہ ملک سے یہاں سے جا نہیں رہے تھے، کوئی ایسا بڑا کوئی کیس نہیں تھا کہ ان کو عدالت کے اندر رینجرز لگا کے گرفتار کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ایسا کام کیا گیا جو انتہائی قابل مذمت ہے کہ ان کو رینجر کے ذریعے عدالت کے اندر گرفتار کیا گیا۔ کوئی ایسا کیس نہیں تھا جو اتنی بڑی گرفتاری اس انداز سے کی جاتی۔ کم از کم وہ اس ملک کے پرائم منسٹر تھے، ان کی عزت کا خیال رکھا جاتا، ان کو ویسے بھی بلایا جاتا، وہ عدالت کے اندر حاضر ہو جاتے، وہ پہلے سے عدالت کے اندر ہی تھے۔ تو پہلا کام تو یہی غلط تھا، پہلا پوائنٹ یہی غلط تھا، اور یہ کیا اس لیے گیا کہ عوام کا ری ایکشن اسی طرح آئے گا۔ اگر خالی عدالت کے اندر کسی کو بلایا جائے تو وہ عوام کا ری ایکشن نہیں آئے گا، اور جو منصوبہ تھا وہ پھر مکمل نہیں ہوگا۔ تو جب گراؤ کیا گیا یا جلاؤ کیا گیا تو اس کے اندر کچھ ایسے پوائنٹ ہیں، مثال کے طور پہ پہلے اگر کسی جگہ کو، جیسے کہ کور کمانڈر ہاؤس کو یا اور دوسری
जगहों को, GHQ में भी लोग के अंदर दाखिल हुए। तो पहला पॉइंट तो ये बनता है कि यहाँ ऐसी एहसास जगह और इतनी अहम जगह जिनके ऊपर सिक्योरिटी को नहीं रखा गया। जब मुल्क के अंदर पहले से पता चल गया कि इतना बड़ा हंगामा आराई शुरू हो रही है, तो क्या उस वक्त सिक्योरिटी के निज़ाम वहाँ पे नहीं हो सकते थे? और ये सिक्योरिटी का फेलियर नहीं है, ये फेलियर कैसे है कि किसी ने कोई मज़ामत नहीं की, किसी ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि उनको ऐसे काम पे करने पे इजाज़त दी गई कि आप ऐसा काम करें, क्योंकि बाद में इसको इसी बात को बयानिया बना के तो कुछ कार्रवाइयाँ करनी थी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मेरे ख्याल में ये पूरे इस मुल्क के अंदर वो सिक्योरिटी का फेलियर था और ये दानिस्ता था। ऐसा नहीं है कि मुजाहिरीन को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कभी भी किसी भी जगह पे ये बात नोट नहीं की गई कि किसी ने असला उठाया होता। कोई ऐसी बात नहीं थी, किसी भी जगह पे ऐसी बात नोट नहीं की गई। तो इसका मतलब अगर लोग के असले के साथ भी नहीं थे तो उनको रोका जा सकता था, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। अब ये फिर लोगों को जो एक नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों को गिरफ्तार किया गया और किडनैप किया गया। और लोगों को ये कहाँ पे किस आइन के अंदर है कि किसी को किडनैप किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और उसको ना मालूम मकाम पे लेके जाया जाता है, और ये भी नहीं पता कि उसके ऊपर केसेस क्या हैं, कुछ भी नहीं मालूम। फिर लोगों के अंदर खौफ व हरास को फैलाना, ये भी एक पॉइंट है कि लोगों के अंदर खौफ व हरास फैलाया गया ताकि लोग इस जमात से नफ़रत करें। और फिर ऐसे लोग, ऐसे सियासी कारकुन जो PTI के थे, जो कायदीन थे PTI के, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको ये मजबूर किया गया कि आप के ऊपर केसेस इसी सूरत में ख़त्म हो सकते हैं कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और PTI से आप इस्तीफ़ा देंगे और PTI के इस काम की मज़म्मत करेंगे और PTI से आप अलहदगी का इख्तियार करेंगे तो आपके तमाम केसेस माफ़ हो जाएंगे। अगर ये मंसूबा नहीं था तो लोगों को गिरफ़्तार किया जाता। जिन लोगों ने ऐसा काम किया था उनको करार वाकई सज़ा दी जाती। किसी को कोई पार्टी छुड़ाने का क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि ये प्री प्लान था, इस पार्टी को ख़त्म करने का मंसूबा था। और ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के कितने कायदीन को, कितनी कारकुनान को, PTI के कारकुनान को छोड़ दिया गया, उनके केसेस को माफ़ कर दिया गया और वो जेल से बाहर आ गए। और जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उनको जेलों के अंदर जब एक ज़मानत होती तो दूसरी बाहर आते और फिर दोबारा गिरफ़्तारी हो जाती। और जब तक कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते उनकी गिरफ़्तारियाँ इसी तरह होती रहती। तो मेरे ख्याल में ये एक साजिश का हिस्सा था, ये भी एक साजिश लगती है। और उसके बाद ये ख़वातीन जो होती हैं ये सब की इज़्ज़त होती हैं। किसी ख़वातीन का किसी पार्टी के साथ मुंसलिक होना ये कोई गलत बात नहीं है, और कोई भी एजिटेशन के अंदर हिस्सा लेना ये कोई गलत बात नहीं है। अगर कुछ ऐसे लोगों ने जलाओ गिराव किया जो अभी तक आज तक मालूम नहीं हो सका कि वो कौन लोग थे, लेकिन ये ख़वातीन ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि किसी को बताया तो नहीं कि ऐसा काम करें। लेकिन अगर ऐसा काम हो गया तो क्या ख़वातीन की इज़्ज़त को इस तरह से उछाला जाता, उनको इस तरह से गिरफ़्तार किया जाता और उनको ऐसे डराओ धमकाया जाता? मेरे ख्याल में ये इंतहाई काबिल मज़म्मत मामला है, क्योंकि ख़वातीन सबकी इज़्ज़त होती हैं, उनका एहतराम लाज़िम होता है। पूरे मुल्क के अंदर खौफ व हरास को फैलाया गया और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के नाम के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि कोई ऐसा उनका नाम नहीं ले सकता। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी साजिश इमरान खान साहब के पास के ख़िलाफ़ थी और उनके नाम लेने तक भी पाबंदी लगा दी गई। और इसका मतलब ये जमात को ख़त्म करना और इमरान खान को ख़त्म करना ये एक प्लान था।
اور بہت سے صحافیوں کو اٹھایا گیا اور ایسے جو میڈیا کے اوپر پریشر ڈالا گیا، اور میڈیا کوئی بات، کوئی فریڈم، کوئی فریلی کوئی بات کرنے پہ تیار نہیں تھا، اور آج تک میڈیا کے اوپر اس طرح کی آزادی نہیں ہے کہ وہ کھل کے کوئی بات کر سکیں. اور ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ایسے صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، ایسے یوٹیوبرز کو گرفتار کیا گیا کہ جو آج تک ان کا نام تک نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں پہ ہیں. ان کو کڈنیپ کیا گیا. میرے خیال میں یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا اس ملک کے اندر کسی کو بغیر کسی وجہ کے اٹھایا جا سکتا ہے، اور اٹھا کے پھر عدالتوں کو بھی خبر نہیں دی جائے، اور کسی تھانوں کے اندر بھی کوئی خبر نہ ہو کہ وہ آدمی کدھر ہے؟ تو یہ کہاں کا قانون ہے یہاں پہ؟ پاکستان میں کون کہتا ہے کہ ہم آئین کے رکھوالے ہیں؟ یہاں غیر آئینی کام ہو رہے ہیں. یہ اس ملک کے اندر اگر ان حالات کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ ملک ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. یہاں اس ملک کے اندر لا قانونیت آ جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے، تمام اداروں سے میری گزارش ہے کہ خدارہ ملک پاکستان کے اوپر رحم کریں. یہ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا، اور ان کی بڑی امیدیں تھیں کہ یہاں ہم آزادی سے سانس لیں گے، اور ہمارے قوانین ہوں گے، ہمارے عدالتی نظام اچھا ہوگا، ہمارا دفاعی نظام اچھا ہوگا. لیکن آج انتہائی افسوس کی بات ہے کہ انا پرستی اس ملک کے اندر بڑھ چکی ہے، اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہاں پہ کسی کو کچھ پیار نہیں کیا جاتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، لشکر بھی تمہارا ہے، قانون بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. ناظرین، اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، لیکن اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ میری یہ ویڈیو جس ادارے کے پاس بھی جائے گی، انشاءاللہ اللہ پاک ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے گا، اور سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہم اس ملک پاکستان کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ حافظ.